جی السلام علیکم معزز سامعین، اردو ادب کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ غلام عباس کے افسانے کتبہ کا فن اور فکر آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ غلام عباس اردو کے معروف افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ ان کا تخلیقی سرمایہ بہت زیادہ نہیں، مگر جتنا ہے وہ انہیں اردو ادب میں زندہ و جاوید کرنے کے لیے کافی ہے۔ غلام عباس عام آدمی کے افسانہ نگار ہیں۔ وہ سماج کے نچلے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ عام اور چھوٹے آدمی کی زندگی میں جھانکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے بقول زندگی کی حقیقتوں کو تلاش کرنا ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے اپنے عہد کے معاملات و مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ افسانہ کتبہ ہمارے سماجی نظام کی بے حسی کو واضح کرتا ہے کہ یہ سماج کس طرح انسانی آرزوؤں کا گلا گھونٹتا ہے اور تمنائیں ناتمام حسرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی ایک معمولی کلرک شریف حسین کی کہانی ہے جو مشکلات سے گھر چلاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی میکے جاتی ہے۔ وہ یعنی شریف حسین واپسی پر ایک کباڑی کے پاس سنگ مرمر کا صاف ٹکڑا دیکھتا ہے۔ قیمت پوچھنے پر 3 روپے بتائی جاتی ہے، جو کہ اس کے لیے زیادہ ہے، اور قیمت کم کرائی جاتی ہے اور شریف حسین نے وہ ٹکڑا خرید لیا۔ اس ٹکڑے کے حوالے سے خوش کن منصوبے اس کے ذہن میں آنے لگے۔ تو اس حوالے سے غلام عباس لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں یہ آیا کہ خدا کے کارنامے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کیا جب اس کے دن پھریں اور وہ کلرک کے درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے، وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمرین ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ یعنی شریف حسین یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ کاش اس کی ترقی ہو جائے اور وہ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو اپنے گھر کے باہر نصب کر دے تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ شریف حسین کا گھر ہے۔ تو شریف حسین خیالی منصوبے بناتا رہا، مگر ان منصوبوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ اس ٹکڑے کو مکان کے باہر نصب نہ کر سکا اور اسے احتیاط سے سنبھال کر رکھنا پڑا۔ تو غلام عباس لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اسی خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبہ گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ تو شریف حسین نوکری سے ریٹائر ہوا، پنشن ملی، مگر اپنی خواہشوں کو مکمل نہ کر سکے۔ ریٹائرمنٹ کے 3 برس بعد سردی میں نمونیا کے باعث چل بسے۔ شریف حسین کا بیٹا اتنے عرصے میں جوان ہو چکا تھا۔ جب گھر کی صفائی کے دوران وہ ایک کتبے پر باپ کا نام کندہ دیکھتا ہے تو رنج و الم میں ڈوب جاتا ہے، اور کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر رہے، اور وہ دیر تک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اپنے باپ کی کمر پر نصب کر دیا۔ غلام حسین نے دراصل افسانے میں معاشرے پر گہرا طنز کیا ہے کہ کس طرح معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ اپنی خواہشات سمیت مٹی تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف شریف حسین کی نہیں بلکہ تمام نچلے طبقے کی کہانی ہے جو ساری عمر افسروں کی غلامی کرتے ہیں اور ترقی کا خواب آنکھوں میں سجائے آنکھیں موند لیتے ہیں۔ غلام عباس نے دراصل زندگی کی حقیقت اور تلخ انجام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان خواہشات کی تکمیل میں سرپٹ دوڑ رہا ہے، مگر وہ تمام حسرتیں اور خواہشات اس کے مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتی ہیں اور اس کے نام کی صرف ایک تختی اس کی قبر پر نصب کر دی جاتی ہے۔ اگر اس افسانے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ مرزا غالب کے ایک شعر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلیں، اس شعر کی
ایک ہلکی سی جھلک ہے، تو ایسا کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ شکریہ۔